بسم الله الرحمن یہ خوشی ہوئی کہ آپ تمام حضرات ایسی بڑی بات میں شریک ہوئے اور کچھ اللہ کا کرم ایسا ہوئی کہ بارش پر ساتھی ویسے بھی زمانہ کے کاموں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے دونوں کی بارش میں مصیبتیں نہیں ہوگی تاہم اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکات کرنا فرمائے۔ اور میں ایک دو بات کہہ دوں، ایک بات عقیدے کے درجے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسنے والی پوری انسانیت پر سب سے بڑا جو انعام فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر دیتے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں، یہ سب سے اعظم انعام۔ اور پھر جب آپ کا وجود اتنا بڑا انعام ہے تو آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے 40 سال ایک دن کے قریب رہے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پھر آپ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے جلوہ ہو گئے۔ جو کتاب لے کر آئے اپنے ساتھ، جو قرآن لے کر آئے اپنے ساتھ، یاد رکھیں اس سے بڑی بھی اللہ کی کوئی نعمت نہیں۔ میرے بھائی عزیز راہی صاحب، عابدی رحیم صاحب، سعید ابراہیم صاحب اور یونس صاحب اور ان کے والد علی صاحب کے اشفاق صاحب کے بیٹا محمد نعیم صاحب کے ہمارے تین بھائی ہیں۔ یہ اور آپ تمام حاضرین کے قریبی اور قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی اور قریبی دوست احباب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو میں دل و جان سے اس تکمیل قرآن کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کچھ فرائض امریکائی کا فائد ہونا کا اقدام نہیں ان بچوں کو آپ قرآن کریم دیکھ کر ان تسکینوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کو کلیوں کے پھولوں کی طرح ان کو سنبھالیں، ان کی حفاظت کریں اور ان کی نگرانی کریں اور ان کے ساتھ پیار کریں اور ان کو اچھی خوراک دیں، گھر میں ان کی عزت کریں، کیونکہ گھر میں عزت نہیں جس آدمی کی تو باہر کی عزت کا کام کرے گی۔ ان کو عزت دیں اور جو کچھ آپ ان کی تعلیم کے دوران ان پر خرچ کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، تھوڑا یا زیادہ، یاد رکھیے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بہت ہی پاکیزہ تھی۔ آپ نے فرمایا زمیندار سے کہا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا جب زمیندار کاشت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، جلدن کا، چنے کا یا باجرے کا، جوار کا بیج بوتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، کھوکھلے پھر بڑا ہوتا ہے، ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، تو فرمایا آپ کو کوئی پرندوں کا پہلا تو نہیں دے سکتا وہ زمیندار، ذرا کہ پرندوں کو بھی کہے کہ تم یہاں مت کھیت پہ آؤ، ملتے رہتے ہیں۔ روزی کی روزی اللہ نے رکھی ہے، ذریعہ بنایا ہے آپ کو، تو یاد رکھیے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنے پرندے، اتنے حیوانات،
جتنی بھی جاندار مخلوق اس مالک زمین کی اس کاشتکاری کے حصے کو کھائے گی، اس سے اپنا دل بنائے گی، دانوں کو سنے گی اور اپنے دوسروں میں لے جا کر بچوں کے لیے محفوظ کرے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ اس تمام کا بھی اس مالک زمین کو اجر عطا کرے. تو جو بچوں کو حافظ بنائیں گے، یاد رکھیے یہ بچہ سب طرح جاریہ بنا کسی مدد کر رہا ہوں آپ سے سب میں پوائنٹ کر رہا ہوں. تو حافظ قرآن اس کو رسمی حافظ نہ بنائے، آپ کو کوئی ثواب نہیں گناہ رسمی حافظ ایسا حافظ بنائے کہ جو مسجد کو آباد کرے بنی ہونے ایسا حافظ بنائے جو قرآن جب چاہے مسلح پر سنا دے. والد کو میرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو اپنی سے محبت میں ہمارا بچے والد کو تقسیم ہو گئی آج ہم نے یہ تراویح کو پڑھا کیا شریف آدمی کو تراویح میں پڑھا کہ والد کو کہا کہ نہ والد ایک بات اس کو کیا امامت کے مسائل میں معلوم ہے کہ نماز سے ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی فاسد ہوئی نہیں فاسد ہوئی نماز کی ہوئی سب کی ضرورت ہے. دو چیزیں آپ والد کو صرف محبت میں جناب اس کی 15 سال عمر نہیں ہوئی آپ نے مسئلے پہ کھڑا کر دیا اور آپ بڑی خوشبو والی نماز پڑھے. اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، احکام کیا ہیں، فقہ کیا کہتی ہے. یاد رکھیے ہمارے نابالغ لڑکیوں کو نماز پڑھوانے سے نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں بلکہ ہم گناہگار ہوتے ہیں کہ بچے کی سرپرست نہیں. بالغ کو خود سے استاد کے پاس بھیج کر کسی بڑے کے پاس بھیج کر اسے مسائل سے واقف کرایا جائے، اس کو پالا جائے، اس کو دیکھا جائے. ٹی وی اور یہ گیم اور یہ ساری چیزیں موبائل کی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کیا ہے ہماری یہ سب آپ کے لیے برباد برباد کرنے والی اس سے بچائیں ورنہ بات ٹوٹ جائے گا. ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے قرآن یاد تھا تربیت یافتہ سے قرآن یاد تھا کہنے لگے میں چلا جا رہا تھا انسان ہے بازار ہے ایک وسیع عورت کی چلی جا رہی تھی بے بڑھ بازار میں تو میری اس پر نظر پڑی شہوت کی نظر پڑی. ایک ایسا زنی کی پڑی ایک شہوت چاہت کے ساتھ اس پر نظر پڑی. فرماتے ہیں میں نے اس کو چاہت کے ساتھ دیکھ لیا بازار میں چلی جا رہی تھی بازار فرماتے ہیں اس کی نفوست یہ ہوئی کہ میں سارا بازار مانوں میرے بھائیوں ان بچوں کو پالیں ان کی عزت کریں ان کی تقریر کریں. اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ اور یہ جو کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ کہ آپ کو یہ شہر کتنا بڑا ہے اتنے بڑے معاملے نہیں ہیں میں دیکھتا ہوں معاملوں کو آپ ہیں لیکن آپ کو ضرورت محسوس ہوئی عثمان غنی بنائی کہ مسجد مہاجرین کیے لیے تو ضرورت محسوس ہوئی آپ نے محمد علی صاحب کو کہ مسجد کے لیے کوئی آدمی کچھ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد تقریر کرے بیانات کرے نماز پڑھائے تراویح پڑھائے ضرورت محسوس مگر شیخ رحیم اللہ اس تقریر قیامت کی تشکیل کرتی یہاں پہ اس کو تشکیل نہیں مانتے ہم اس کے تشکیل کی کوئی قدروں کی قدر نہیں سمجھتے. کہا سکتے ہیں کہ وہ تشکیل غائب سے ہوگی تو کوئی تشکیل ہے جو دائیں بائیں علماء سے جو تشکیل دی ہوتی یہ کام آتی ہے کہ سب سے تعصبات ہیں بزرگوں نے میری تشکیل یہاں کے لیے کی تو میں اس میں سب کے اندر کرے ان کے جوان کو تو اس قابل ہو کہ آپ کوئی امام اگر غیر حاضر ہو گیا نہیں آ سکتے تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کی طرف دیکھتے کون پڑھا ہے کون آئے ہیں جو پڑھا رہا ہے مجھے کہتے ہیں زمانے میں میری ڈیوٹی کی پڑھانے کی آپ کے پاس آپ کے بچے جب ضرورت معصوم گزر کے مسئلے پر کھڑے ہو کر مسجد کو آواز اشار کریں. میرے بھائی میں سب سے کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں پیارے ہیں ہمارے تعلق ہے آپ کے ساتھ ایک دن کا تعلق کافی صدی گزر گئی ہے تمام
جھگڑے ان کو خدا کے لیے ایک پانڈ باندھ کر گھر رکھوایا کریں. اللہ کے گھر کو ان سے آلودہ نہ کرے. اللہ کے گھر میں آئے تو صرف اور صرف ہر چیز کو آباد و اشاد کرنے کے لیے، ورنہ اگر یہ کوئی آباد ہوئی ہماری نفوسوں سے تو یاد رکھیے کہ یہ گناہ ہمیں قبر میں بھی پوری کر دے گا. اس لیے آپ حضرات آج سے بھی ارادہ کریں کہ ہم کاروبار کو چھوڑ کر یہ ترغیبی باتیں ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں وہ واصل سے بہتر، لیکن نماز سے بڑی آباد ہوتی ہیں. یاد رکھیے سب ارادہ کر لیں کہ آج ہم ضروری کام کو چھوڑ کر اب جو ارادہ فرمانے کی کیا پتا نہیں کی برکت ہے اس میں کہ آپ اس کا پانی ظاہر ہو جائے. جو سب ارادہ کرنے اچھا ارادہ کہ یا اللہ یہ بچہ حافظ ہو رہا ہے تو اللہ یہ اللہ ہمارے بچوں کے حافظ بنا دے، اور یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرما. یہ مسجد کو جو آباد کریں گے خدا کا گھر ہے. یاد رکھیے اللہ آپ کے گھروں کو بھی آباد کرے. میں نے آپ سے جو بات پوری کہنی تھی وہ کہہ دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ تشریف لائے خوش رکھے. بھائی کھانے کی جو کچھ بازار ہوتے ہیں میں بہتر تھا بہت ساری شادیاں ہو گئی تو ہم نے کیسے لوگ ہیں تو آداب سیکھا کریں. تو کیا دیکھو یہ جو بیٹھے بیٹھے وہ دودھ کی چوہارے تھے کچھ لوگوں نے بہت بڑی مصیبت ہے کہ مریل قسم کے چوہارے پڑتے ہیں. مریل قسم کے جن کی مرنے میں تین باقی ہوتے ہیں. کوئی اس دور میں بچہ بدل جاتی شادی ہوئے اچھے چوہارے کے ساتھ چوہری نکال کر اس کے کیڑے مکوڑے نکال کر کھلائیں. ایک وقت میں میرے دل میں آیا اور یہ قرآن کریم سناتا تھا. میں نے کہا یار اس دفعہ کیا کرتا ہوں چوہارے والی مٹھائی پہ دیواڑی ملتان والوں سے بنواتا ہوں کہ وہاں سے مٹھائی آئے ملتان سے تاکہ ہم اپنے سفر میں دیکھو کہ بڑی دور سے چوہاروں والی مٹھائی آپ کے لیے آئی ہے. میں نے اپنی جیب کی طرف بھی دیکھوں. پہلے میں میری جیب میں نے کہا پہلے میری طرف بھی دیکھ لوں پھر یہ شوق پڑا. میری جیب میں کہا اچھا ہے عزت کسی میں ہے اس کو کر دینا. میرے بھائی میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے برکتیں عطا فرما. جو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے کام میں برکت دے. ایک بڑی انتظامی بات میں لگا ہوا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں مدرسے کا خدمت دار ہوں اور میں یہ سمجھے کہ سرپرست اور نگران اعلیٰ کے مدرسے کا سپروائزر کہہ رہا ہوں. تو سپروائزر ایک بات اساتذہ کرام میں بیٹھے ہیں ہمارے میں سب سے کہتا ہوں ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا کہ جب پڑھاتے تھے بچے کا کام ہوتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ایک جوڑا لینے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے بچے کے پاسا سے اور کیا دل میں سمجھتے تھے کہ وہ یار اللہ کبھی کسی کو قیمت نہ بنا دے ہماری ساری محنت کی. اللہ کہے جاؤ اجر کیا دیتے ہو تمہیں جوڑا مل گیا یہ کافی ہے. جب میں یہاں پر آیا تراویح پڑھائی تو پھر قرآن ہوا تو میرے پاس منشی محمد حسین صاحب مرحوم یہ بھائی صاحب آپ کا قرآن ہوا پہلا میرا یعنی یہ یہاں پر قادری پہلا قرآن تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے بھی دیں اور آپ کو جوڑا بھی بنایا. میں نے کہا منشی جی مجھے جوڑوں کی کوئی ضرورت نہیں. جوڑا نہیں میں لوں ان شاء اللہ. میرے بزرگوں نے میں نے اب تک جتنے قرآن سنائے کوئی ٹیڑھی پیسہ کوئی جوڑا بنانا پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری عزت نہیں دیتا اور مفتی سرور خان نے اس وقت کا مسئلہ تو اسے میں نہیں کہتا. مفتی سرور خان سے کہتا کہ حافظ قرآن نے جو تراویح میں قرآن سنایا وہ کہتے تھے میں ایسے حافظ قرآن نہیں دوں گا 2 لاکھ روپے اسے دو کے بھیج دوں گا. آپ نے نہیں بنا کہ 6-7 ہزار دے کر 5 ہزار دے کر 20 ہزار دے کر آپ کو بڑی ہم نے آپ سے بڑی ضرورت کی دینے ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تو پتا چلے تمہاری تمہیں کتنی خوشی ہوئی کرتا قرآن کی. تو میرے بھائی میں آپ سے ایک بات بطور انتظام کہہ رہا ہوں. اس میری بات کو کوئی بلانا ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہماری کیا بیٹھی آپ مدرسہ اساتذہ کرام کو تنخواہ دے رہا ہے مشاہرہ دے رہا ہے. جو تنخواہ دے رہا ہے ہر مہینے میں آپ اس سے ہٹ کر کسی مدرس کو جیب خرچ یا اس سے اضافی پیسے اس سے اضافی رقم آپ بالکل نہ دیں. ہم اپنے ادارے کو کیوں
ٹیوشن سینٹر نہیں بنانا چاہتے. میری بات کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ وہ مدرسہ خدمت کر رہا ہے، بجلی استعمال ہو رہی ہے، گیس استعمال ہو رہا ہے، تو رہائش مدرسے نے دی ہے. تو یہ بات کہ آپ مدرسے کے مشاہدے سے ہٹ کر ان کو دائیں اپنے جو اگر وہ استاد مانگے تو مجھے بتائیں، میں منتظر ہوں اس کو پوچھوں کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں لوگوں سے، بچوں کے مدرسہ سے کیا پیسے دیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں مدرسہ تنخواہ دے وہ آپ ہی کی امداد ہے جو آپ نے دی ہے، اسی سے ہم دے رہے ہیں. اس سے ہٹ کر جب ہم مدرس کو دیں گے 400 روپئے اضافی، 500 اپنی جیب سے دیں گے، الگ کر کے تنخواہ سے 1000 دیں گے، یہ سب مولوی میرے جیسے اور آپ یہ سب لالچی بنیں گے. پانچ چھوٹ جائے گا، پیسوں کی طرف توجہ ہوگی. دنیا بہت بڑا فتنہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری اس بات کی یاد رکھیں کہ برا نہ بنائے اس بات. ہم ٹیوشن سینٹر نہیں بنانا چاہتے. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیوشن سینٹر نہیں کھولے، مدرسہ ہے. ہمارے مدرسے کا نظام ہے اس کے تحت. ہاں جب بچے کا ختم قرآن ہو تو میں حافظ صاحب سے کہہ رہا تھا میری باتوں سے آپ کہیں ناراض نہیں ہو رہے ہیں، اور بھی جاؤ تو کیا یار بوڑھے ہو گئے سن کے تمہاری بات کیا بسر نہیں ہوتا ہوتے آپ سوچ رہا ہو جانا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ کو صحیح باتیں کہہ رہا ہوں. جب بچے کا ختم قرآن ہو ماشاء اللہ آپ دل کھول کر اس کی مدد کریں، دل کھول کر اسے دیں، مشورہ کر کے دیں، سن کے، لیکن لوگوں کو سامنے دیں. اس سے بھی ریاکاری ہوتی ہے. میں سب سے کہتا ہوں اس سے ہٹ کر کسی نے کیا وہ ساتھی کو ٹکر جاؤں گا اس کو کہوں گا آپ جوڑے لے جاؤ یہاں لانے کی ضرورت. اخلاص پیدا ہونے دیں ہمارے اندر، ہمیں لالچی نہ بنائیں، دنیا دار نہ بنائیں. آپ تنہائی میں دیں. مجھے ایک موقع پر ختم قرآن ہوا کہ ایک آدمی جوڑا لایا جو کھڑے ہو گئے پوری وجہ سے. میں نے کہا آپ لے جائیں جوڑے کو، میں جوڑا نہیں لیتا. تو ناراض ہو گئے کہ دیکھو یہ ہمارا جوڑا قبول نہیں کیا. تو یار ہے اتنے ناراض ہو رہے ہو تو ایک جو ہے نا 500 روپئے کا جوڑا دے گیا. بڑا غصہ آ رہا ہے. ہم نے استاد کی خدمت کی تھی اور جناب وہ جوڑا نہیں لیا. میں نے کہا میرے شیخ رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے مجال ہے کہ کوئی شاگرد اپنے قرآن کو جوڑے کا نام بھی لیتے، پیسوں کا نام بھی لیتے، نہیں بس کام کرو 1200 کرو. اور جب 12 بچہ ہوتا پھر کہتے جوڑا دکھاوے مجھے تو. ارے میں تیرے جوڑے کا 12 کا بچہ سناوے اور جناب مجھے وہاں پر جوڑا پیش کرے، مجھے کیا پوچھ تیرے جوڑے کی. میرے بھائی ٹیوشن سینٹر نہ بناؤ. میں ہاتھ باندھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں اور یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں مدرسے میں آنا تو ذلت نہیں. آج یہ آپ کی کثرت کو دیکھ کر ایمانداری سے تو میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کرے گا نہیں. جو میری بات ہے آج تم نے پسند کی کرنی ہے تو تم پھنسے بیٹھے ہو کہ ٹائم بھی باقی ہے اپنے قرآن بھی نہیں ہوا. ایک بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں اس کو یاد رکھیں. مدرسے میں بچوں کو بھیجنا پیارو وہ میرے دل جان پہ ٹھوڑو. یہ ذلت نہیں عزت ہے. اپنے گھر سے قدم اٹھا کر مدرسے میں جانا عزت ہے. اپنے گھر سے قدم اٹھا کر جناب وہاں پر پڑھنے کے لیے جانا عزت ہے. پتہ چلے کہ قرآن لوگوں نے تو سینکڑوں ہزاروں ہم نے قرآن پڑھتے رہے ہیں قرآن ہمارے یہاں 200-250 کلو میٹر سے وہاں گئے ہیں گھر چھوڑ کر گئے ہیں روٹی سوکھی کھائیے ماشاء اللہ. جی تو میرے بھائیوں میں آپ سے بس کیا کر رہا ہوں اس کو ذلت مت سمجھے. آپ جن کو بلا کر کرو ٹیوشن پڑھاتے ہیں یہ خناس ہے. خناس ابلیس نے پیدا کیا ہمارے اندر. ہمارے بڑے بڑے اکابر روکھی سوکھی کھائی ٹکڑے کھائے مدرسوں میں گئے تاکہ پتہ چلے کہ ہم بڑے. مدرسے میں جا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محفوظ گیا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. ہم کے جاتے کہ ہمارے سب ایک کتاب میں بیٹھے ہوئے امیر بھی غریب بھی. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. جب یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں اب تو سوشل میڈیا آیا ہوا ہے تو سوشل میڈیا نے ہمیں جانا اخلاص تھوڑا بہت ہمارے اندر ختم تھا. اخلاص سوشل میڈیا نے ختم کر دیا. اب پیشاب کرتے ہیں کسی مدرسہ پیشاب فرما رہے ہیں. اچھا مدرسہ مسکرا رہے ہیں تو مدرسہ مسکرا رہے ہیں. مدرسے چھوٹے پہن رہے ہیں. مدرسے بڑی بات ہے. یہ کیا لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے. ہم نے ہر چیز کے اخلاص کو اٹھا کے پہن لیا. ہم بالکل اخلاص سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. کیا لوگ ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے
یہ تو نہیں کہ آپ ہر چیز کو دکھانے کے لیے، ہر چیز نمائش کے لیے، لوگوں میں لانے کے لیے ہم کریں، اخلاص پیدا کرو۔ جب کام کرو سوچ کر کرو، کیا واقعی اس سے اللہ خوش ہو؟ کیا حبیب علیہ السلام کو اس کی رپورٹ جائے گی؟ باقی کیا اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں میرے پیاروں، اپنے دین اسلام کو مکمل کرو۔ تو میں نے آپ کو جب اپنی تصویریں ہمارے سامنے مختلف تھی، فلاں بچہ ختم ہوا ہے، اس کو موٹر سائیکل دے رہا، اس کی والدہ نے کہا تو یہ موٹر سائیکل پیش کر رہا، تو فلاں بچہ فارغ ہوا جس کو کار دی اس نے، تو جب کار میں بھی سنتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، یار تو کار کسی نے نہیں کی یعنی ہمارا اخلاص بھی بیچارہ یہ سمجھو کہ وہ بل خطے ہوتا ہے، بل خطا ہے ہمارا اخلاص بھی نہیں۔ میرے بات اس طرف ہم نے، میں اساتذہ کرام سے کہتا ہوں، اس طرف مت دیکھیں ورنہ آپ کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا وقت ضائع ہوگا اور آپ کے کام میں خیرات حسنات برکات پیدا نہیں ہوگی۔ بے لوث ہو کر قرآن کریم پڑھاؤ، رائے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے وقت میں کون سی اساتذہ کرام کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی؟ میرے ابا جی پڑھایا کرتے تھے، میں یہاں پر آیا ہوں کرنے، اس وقت ہمارے ابا جی کی کل تنخواہ 70 روپے تھی، اور مجھے پتا ہے کہ مہمان آتے ہمارے گھر میں تو ہمارے ابا جی تکلف والے بندے نہیں تھے، مہمان آئے ہوں گے تو گھر میں چٹنی کی گنجائش ہوتی دوپہر کو، اس کو چٹکا بھی نہیں لگتا تھا، چٹنی کے ساتھ روٹی خود بھی کھاتے، مہمانوں کو بھی کھلاتے اور تکلف نہ کرتے۔ کہتے بھائی جب میری آمدنی اتنی ہے تو میں کیوں خام کا لوگوں کا سے قرض لے کر اپنا بوجھ اپنے سر پر رکھوں؟ تو آج جب مجھے ملتے ہیں اپنی رحمۃ اللہ کے دوست تو مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب میں آپ کو کیا بتائیں، وہ ہمیں کسی ہوٹل کے کھانے میں، گوشت میں اور کباب میں مزہ نہیں آتا بھائی صاحب، آپ کے ابا جی ہمیں چٹنی کھلاتے تھے، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کون سا وہ کباب کھا رہا، جو چٹنی خود کھا رہا اسے میں ہمیں لگایا ہوا ہے۔ اخلاص پیدا کریں آپ حضرات، مدرسے کے لیے بہت آپ حضرات، مدرسے کو ترقی دیں۔ میں نے آپ کو ایک مدرسے میں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، مدرسے کو ترقی صرف قیامالدین بیٹھے بٹھانے نہیں دے سکتا، اساتذہ کرام نہیں دے سکتے، آپ ذمہ دار ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ملازم ہیں آپ کے مدرسے میں۔ کہ قیامالدین کو بیچارے کو 50 سال ہو گیا آپ کے ملازمت کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ نہیں، آپ اس کا خیال کریں اپنے ادارے کی ترقی کے لیے، استادوں کو کہیں استاد جی بچے کا کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں سے پوچھنے کہ آپ کی کوئی ضروریات ہوں، آپ کی کوئی مشکلات ہم آپ کے کام آ سکتے ہوں تو آپ آ جائیں۔ یہ عجیب شہر میں نے دیکھا دنیا سے نیارا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر پتہ نہیں کہ جنگل سے اٹھا کے یہاں کیے گئے جی، جہاں کوئی شعور، کوئی ادراک، کوئی اخلاص اور کوئی محبت پیار کی باتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ایسا نظر آتا ہے کہ بس گزارا ہے، گزارا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میرے بچوں کو جنہوں نے تکمیلیں دی، اللہ کی عمر دراز کرے۔ مبارکباد میں نے پہلے پیش کر دی، میں سب کو مبارکباد دے رہا ہوں، عابد طالب سمیت سب کو، حنیف صاحب کو، ارشاد صاحب کو، ابراہیم صاحب کو، راضی صاحب کو، یونس صاحب کو، فارغ صاحب کو، اس سب کو مبارکباد، اور آپ کو بھی مبارکباد، اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ انہیں بھی دے رہا ہوں جن کی کلاس سے لڑکے فارغ ہوئے، انہیں بھی دے رہا ہوں جن کی کلاس سے کوئی لڑکے فارغ نہیں ہوا، کہ دین ہویا ہے تو اللہ یہ خوشی کے دن مزید دکھائے۔ شکور صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ ان کا بچہ بھی کافی لڑکے پسند ہوا۔ یہ ختم قرآن کا لفظ، ختم کا لفظ جائز ہے، عربی کا لفظ ہے، لوگ ختم کا معنی سمجھتے ہیں ایک چیز کو بالکل ضائع کر دو، میں اس لیے تکمیل کا لفظ بول رہا ہوں، تکمیل حفظ قرآن کی ہے۔ ان کے بچے نے مجھے شکور صاحب کے، جن کو میں جانتا ہوں کہ بڑے پور کے رہنے والے، ان کے والد صاحب شکور صاحب کا نام تھا، میں دیکھتا تھا ان کے والد صاحب اس بڑے دور سے اپنے مکان کو چھوڑ کر نماز جماعت کے لیے، جمعے کے لیے جانے کے لیے اللہ ان کی قبر کو مرتب کرے۔ تو میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات سے کہہ دی، تو میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ اساتذہ کرام کی خدمت کرنا چاہے، ختم قرآن تنہائی سے کرے، خلوت سے کرے، دکھاوا نہ کرے، نمائش نہ کرے، یہ نہ دل میں ہے کہ ہم انسان کر رہے ہیں استاد کا نہیں، آپ مدرسے کے فوائد اور ضوابط کا پورا تیار کریں اور اپنے مدرسے کی ترقی کے لیے دعا بھی کریں، دعا بھی کریں، اور آپ
اس کا پوری خیال رکھیں کہ مدرسے والے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، اب مجھے کئی بچوں نے بتایا، میرے عزیزوں نے، بچے ہی ہیں میرے، وہ چاہے داڑھی آگے بیوی کے آگے ہے تو بچے نہ، تو بتاتے ہیں مجھے کہ میں نے بچے کو داخل کرا دیا، حافظ بناؤں گا اس کو، میں نے بچے کو داخل کرا دیا، اس کو حافظ. خوشی ہوتی ہے. یہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ وہ بچے کو حافظ بنا رہے ہیں. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرنے لگے امیر شریعت، تو تقریر کرتے کرتے ایک شاہ صاحب سے غلطی ہو گئی، تو غلطی جو ہوئی، ایک بچہ تھا 9 سال کا کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا حضرت جیسے آپ نے پڑھا ایسے نہیں، حضرت یہ لفظ یوں ہے. تو بخاری بہت بڑے آدمی تھے، اس کو قریب دیا، آؤ بیٹا میرے قریب آ جاؤ، اس کی پیشانی کو چھوڑا اور کہا بیٹے جب تک تم جیسے حافظ موجود ہیں قرآن کریم میں کوئی ماں کا لال تعریف نہیں کرتا. میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کو تعریف سے ملا ہے، تعریف سے اللہ آپ کو سکون نصیب فرمائے، آپ کا آنند دور فرمائے. میں نے وقت کو آپ کو لیا، محسوس نہ کیا کریں کیونکہ آپ ہم مہمان ہی ہیں، ہندوستان کے ضرور میں کریں، اب ہم تو زیادہ زندگی نہیں رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ کرے مرنے کے بعد بھی بوجھ نہیں رہے. تو سب سے بڑی تمنا کی بات تو یہ ہے، اب ہم بچوں سے قرآن سنتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور پھر آپ کو اجازت دیں. اور جب مٹھائی کا آغاز کرے تقسیم کا، سب سے پہلے ان قرآن پڑھنے والے بچوں کو موقع دیا کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. ایک بات سننے آپ کو کھٹک رہی ہوگی، نہیں کھٹتی تو اب ازالہ ہو جائے گا. بہت سارے ہمارے حضرات مسائل نہیں سمجھتے اور ہم لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مثلاً ایک آدمی میں بیٹھا ہوں یہاں پر اب، اور بچہ نیچے بیٹھا ہے اور میں اوپر بیٹھا ہوں، تو لڑ پڑتے ہیں. ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہے اور ایک آدمی نیچے قرآن لیے بیٹھا ہے. پاؤں تو زمین پر ہے نا. بنیادی بات یہ ہے کہ پاؤں زمین پر اگر ہو، گھٹنا اوپر ہو، پنڈلی اوپر ہو تو گھٹنا کی بات ہے. تو سارے آدمی کو آپ دیکھتے ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر ان کی سرین اوپر ہوتی ہے، کمر اوپر ہوتی ہے، پیٹ اوپر ہوتا ہے. جیسے میں بیٹھا ہوں کرسی پر بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا رہے اور نیچے ایک بچہ ٹیبل پر جو ہے نا قرآن کریم رکھے ہوئے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں. مسائل کھڑا نہ کرو، مسائل کو سمجھا کرو. اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. جی بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. مبارک ہو گئے مبارک ہو گئے یہاں اللہ بیٹا کو صدا سلامت کو اچھا قابل عامل بنایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. عالم بنے عامل بنے جو بھی بات تیسرا بیٹھے بیٹھے کو بیٹا صحیح مشقت کر کے تجویز سے بنا پڑتا. آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکات ہے. اور بچوں کو یہ بھی آپ بچے کو یہ مت خیال آئے کہ میں فارغ ہو گیا. قرآن سے کوئی فارغ نہیں ہوا کرتا ہے. قرآن سے کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا. یہ نہ سمجھے کہ فارغ ہو گیا. جب تک قرآن پختہ یاد ہو اور یہ کہے بچہ پڑھ کر کہ میں قیامت دین کو بھی امتحان دینے جا رہا ہوں کہ وہ میرا سنیں گے تو جان کر اس بچے کو قرآن یاد ہے. جو یہ کہ نہیں میں جی میں قاری جی کو نہیں سنانا چاہتا لوگ پڑے ہیں میرا دل بھول جاؤں اٹکن کو اس کو نہ مانے. اس پر محنت کرے کہ قرآن کریم کو صحیح یاد. ایک غلط فہمی کا اظہار کرتا ہوں. میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں. میں نے اس مدرسے کو کر رہا ہے اور یہ میری روح اور جان کا مدرسہ اور مسجد ہماری روح اور جان ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں. اللہ نے توفیق دی اس پر. ایک بات آپ سے کہوں, بعض آدمی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. میں غلط فہمی کا اظہار کر رہا ہوں. ایک مدرسہ ہے یہاں پر جہاں ہمارے مفتی عبدالوہاب صاحب کہیں اس میں پڑھاتے تھے. میں نے ابھی تک ادارہ وہ نہیں دیکھا نہ اس میں داخل ہوا. اور ایک مدرسہ پیر صاحب کے بھائی نے عمر صاحب وہ انہوں نے ادارہ کھولا ہوا. میں آپ کو بتا دوں میں ان دونوں اداروں میں سے نہ کسی کا سرپرست ہوں نہ میں نے کسی کو ادارہ قائم کرنے کے لیے رہا. اگر کوئی یہ کہے کہ حاجی صاحب سرپرستی کر رہے ہیں کوئی ہمارے بزرگ ہیں بالکل غلط ہے. اس کو سرپرستی یہ کہتے ہیں. آپ کو غلط فہمی کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں تو آپ کی سواب نہیں جاتی. میں اس گلی میں ہے محلہ بلچہ میں نے آج تک کبھی اس کو دیکھا نہ میرے مشورے سے قائم ہوا. اور جو عمر نے مدرسہ بنایا ہے میرا تو یہ کہے کہ قاری صاحب سرپرست ہیں ان کے مشورے سے بالکل غلط ہے. میں نے کسی کو نہ مشورہ
میں الحمدللہ اسی ادارہ اشرفیہ فیض القرآن کا خادم ہوں کہ جس نے میری داڑھی کے بعد سفید کیے، میں ادارے میں رہا، تنخواہ تھوڑی کی کبھی تب رہے، زیادہ ہوا تب ہوئی، نہ ہوئی تب بھی گزارا کیا۔ میرا تعلق اسی ادارہ اشرفیہ فیض القرآن سے ہے کہ جہاں پر میرے شیخ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے میری تشکیل کی تھی۔ میں اداروں کا مخالف نہیں، تو آپ کی سماعت کی تھی، لیکن غلط فہمی کا ظاہر کر رہا ہوں۔ مجھ سے نہ کسی نے پوچھا، نہ وہاں پر کوئی میں گیا، نہ میرا کوئی مشورہ شامل ہے، اپنی مرضی سے وہ کر رہے ہیں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی میرے اس ادارے کو نقصان پہنچائے، غلط فہمیاں پیدا کر کے لوگوں کو غلط کہہ کے، میرا مساوی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کے اسی ادارے کا خادم ہوں جو کہ تقریباً مجھے 50 سال ہو گئے ان کی خدمت کرتے ہوئے۔ ادارے ہیں ٹھیک، اپنی مرضی کی بات ہے، ہم کیوں کسی کو روکے منع کریں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ بات بڑی اہم تھی جو میں نے آپ حضرات سے عرض کر دی۔ اب سب حضرات دعا فرما لیں ان بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ان بچوں کو دین کا حافظ بنا دے، آمین، بنا دے، آمین، اسے دین کا کام دے دے۔ آمین، اے اللہ ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین، ان کے والدین قبروں میں ہوں اور قرآن کریم کے اس سال کی خوشبو ان کی قبروں میں پہنچ رہی ہے۔ آمین، یا اللہ ان کو رحمت بنا دے، یا اللہ ہمارے ادارے کو تو دین دنیا ہر چھوٹی ترقیات ظاہرہ اور عطا فرما۔ آمین، اے اللہ ہمارے ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دے، آمین، حافظ عادل صاحب کو، تشریف صاحب کو، اے اللہ تو بہت بہت خوشیاں دکھا۔ آمین، ساتری ماتری ان کے والد کی والدہ کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو بھی، ان کے چچوں کو، ان کے بھائیوں کو بھی، اے اللہ بہت بہت خوشیاں دکھا دے۔ آمین، اور قرآن کی تکمیل کے اس عمل کو اے اللہ ہم سب کے گھروں سے بیماریوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین، پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین، اے اللہ ہمارے حافظ طاہر صاحب کی مشیرہ جو بالکل خون شباب میں شادی کے 22-23 دن کے بعد کی عادت بیانی ہو گئی، یا اللہ اس تکمیل حفظ قرآن کی برکت سے اس یا اللہ اس کی عمل کو منعقد کر دے، آمین، اس کے ساتھ محبت والا سلوک فرما، آمین، اس کے ماں باپ کو اے اللہ صبر دے، تسلی دے، آمین، حوصلہ عطا فرما۔ آمین، دشمن صاحب کے والد کو اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ آمین، اے اللہ ان تمام حاضرین جو مسجد میں آئے قرآن کریم سننے کے لیے، بچوں کے خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جلا دے، آمین، ان کو اطمینان والی زندگی عطا فرما، آمین، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین، اے اللہ اس وقت جتنے لوگ بھی سیلاب زدگان ہیں، ہمارے احباب نے جو کچھ بھی ان کی خدمت کی، یا اللہ وہ میرے ذریعے سے یا کہ منتا کرام کے ذریعے سے ان کے کیے ہوئے کو قبول منظور۔ آمین، اے اللہ جو گزرے ہیں ان کو آباد کر دے، آمین، جو اداس ہیں ان کو خوش، یا اللہ ان کو خوش کر دے، آمین، جو غمگین ہیں یا اللہ ان کو مسرتوں میں حصہ نصیب فرما۔ آمین، ان کی یادت مہمان گر گئے، جو رو رہے ہیں زار پتہ، جو ڈوب گئے پانی میں، کچھ شہیدوں کے شہادت کو قبول فرما، آمین، ان کے گھر والوں کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین، جن کے مکان نہیں تڑپ رہے ہیں، اداس ہیں، یا اللہ ان کی اداسی کو ختم کر کے ان کو مکان والا بنا دے، آمین، ان کو گھر والا بنا دے، آمین، تمام کو اے اللہ خلوص و محبت کے ساتھ ان کی مزید کی خدمت اور امداد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین، اے اللہ ان تمام حاضرین کو خوشیاں دکھا دے، آمین، ادارے کو ترقیات ظاہرہ آمین، باطنہ نصیب فرما دے۔ آمین، اے اللہ ہم تمام کو بچی کو آباد کرنے کا فکر نصیب فرما دے، آمین، ہم تمام کو دنیا کے کاروبار چھوڑ کر پورے فکر کے ساتھ مسجد کی آبادی کے لیے دوڑنا نصیب فرما دے۔ آمین، ہمارے دل بڑوں نے تعلقات والوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، مدرسے کی بنیاد رکھی، ان پر محنت میں قبل تقسیم اے اللہ، اور یہاں پر نماز پڑھتے رہے۔ اس وقت مسجد جس حالت میں تھی یا اللہ، یہ سادہ مسجد تھی، اے اللہ قبروں میں پہنچ گئے، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ
جماعت کے ادارے کو قائم کیا، مسجد کو قائم کیا، یا اللہ ان کی قبروں میں اپنی محبت کے چراغ جلا، آمین، ان کے اللہ کو ختم فرما دے، آمین، تو قبر میں سکون سے رہنا نصیب فرما، آمین، ان کے ساتھ محبت والا سکون فرما، آمین، اے اللہ میرے ابی رحمت اللہ علیہ میری بات کا میرے دونوں کے دونوں علی، یا اللہ ہمارے خاندان کے پورے لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے ابا جی نے یا اللہ اس دین کو اس شعبے میں لگایا، ہم کو نلائق تھے، اے اللہ بالکل ہی جاہل تھے، اے اللہ میری ماں کو بھی بڑے محنت کیے، میرے والد صاحب کو بھی اللہ ان کی خوشیاں دکھا دے، آمین، ان کے درجات کو بلند فرما دے، آمین، میری خدمات کو بھی قبول آمین، اے اللہ وہ تمام کو اپنے احکام پر چلنے والا بنا دے، آمین، حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین، ہمارے مراکز دعوت و تبلیغ اور ہمارے مراکز احسان اور تصوف ان کو بھی آباد و شاد فرما، آمین، ہمارے شیخ مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید نفیس حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آمین، اے اللہ مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آمین، مولانا مدنی دبوری رحمۃ اللہ علیہ، آمین، اے اللہ ان تمام حضرات کی قبروں کو مرفت فرما، ان آمین، کی درجات کو بلند فرما، آمین، کسی نہ کسی اپنے ہم مسلک بزرگ سے اے اللہ جو نوجوان بیعت نہیں ہوئے ان کو بیعت کی توفیق عطا فرما، آمین، صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔